والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بہت ہی عزتوں کے لائق فخر المشائخ شیخ طریقت ولی ابن ولی آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی دامت فیوزہم، معزز و محترم حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا مختصر وقت ہے. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 اور 81 تلاوت کی ہے. دوبارہ آیت نہیں پڑھوں گا، بس اس کا مفہوم آپ کو سمجھا کر اجازت چاہوں گا. اس سے پہلے صرف ایک حدیث پاک. بڑے آج کے دور میں دیکھیں تو مفسر موجود ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے بڑے نام ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی، قیامت تک ہوتی رہے. مگر قرآن کریم کے جو دو پہلے مفسر ہیں وہ ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کے شاگرد ہیں. کسی کو جامعۃ الازہر سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یہ تفسیر لکھ سکتا ہے، کوئی مدینہ یونیورسٹی سے سرٹیفکیٹ لیتا ہے کہ یہ مفتی ہے، تفسیر لکھ سکتا ہے، کوئی کسی جامعہ سے سرٹیفکیٹ لیتا ہے کہ یہ تفسیر لکھ سکتا ہے. توجہ چاہوں گا بھائی، میرے الفاظ عام نہیں ہوتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اور آج تو قبلہ کے حکم کے مطابق ان خاص الفاظ کو بھی خاص الخاص جملوں میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. وہ دو مفسر کسی جامعہ کے سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ انہیں مفسر قرآن ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. ان میں ایک نام ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. اگر نام اچھا لگا ہو تو کہیے سبحان اللہ. جن کو نہیں اچھا لگا وہ بے شک نہ بولے، مگر جن کو اچھا لگا ہے وہ کہیے سبحان اللہ. قرآن کے پہلے مفسر کا نام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب.
مفسر بنایا کس نے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. مفسر بننے والا کون ہے؟ علی بن ابو طالب بن عبد المطلب. مفسر بنانے والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. جو مفسر بن رہا ہے وہ بھی عبد المطلب کا پوتا، جو مفسر بنا رہا ہے وہ بھی عبد المطلب کا پوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا مفسر کون ہے؟ بنانے والا تو ایک ہی ہے مگر دوسرا ہے کون؟ تو جواب آتا ہے اس کا نام ہے عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب. پہلا مفسر بھی عبد المطلب کا پوتا، دوسرا مفسر بھی عبد المطلب کا پوتا. دونوں کو قرآن کا مفسر بنانے والا بھی عبد المطلب کا پوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین جس پر نازل ہوا وہ بھی عبد المطلب کا پوتا، جو دین تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی عبد المطلب کے پوتے. توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ان تین پوتوں میں سے ایک کی بات دوسرے کے ساتھ ملا کر پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 9 ہجری ہے، میں مدینہ منورہ میں اپنے گھر کے صحن میں موجود ہوں. اعرابی آئے ہوئے ہیں، گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میرے گھر کے صحن میں. مجھے کہتے ہیں، توجہ، مجھے کہتے ہیں کہ حضور آج ہمیں ان معجزات و کمالات کا ذکر سنائیے کہ جب رسول اللہ اس کائنات میں تشریف لائے اور وہ معجزات رونما ہوئے. کیا مطلب؟ کہ جب میرے مصطفیٰ آئے تو اس وقت آمنہ ہاؤس کی کیا ہے کیفیت تھی؟ جب مصطفیٰ اس کائنات میں ظاہر ہوئے آمنہ ہاؤس کی، میں کیا بول رہا ہوں؟ آج کوئی گوڑیوا ہاؤس ہے، کوئی رانا ہاؤس ہے، کوئی چودھری ہاؤس ہے، ذرا آمنہ ہاؤس کی بات بھی تو سنو. یعنی وہ پوچھ رہے تھے اے عبداللہ آج ہمیں بتاؤ جب رسول اللہ تشریف لائے تو آمنہ ہاؤس کی کیا کیفیت تھی؟ آسیہ کی آمد کیسے ہوئی؟ حوا کی آمد کیسے ہوئی؟ مریم کی آمد کیسے ہوئی؟ جبریل کیسے نازل ہوئے؟ میکائیل کیسے نازل ہوئے؟ اسرافیل کیسے نازل ہوئے؟ اسرائیل کیسے موت کا دھندا چھوڑ کر آمنہ ہاؤس میں دست بستہ کھڑے ہیں؟ نوری درود و سلام کیسے کرتے تھے؟ بیت اللہ کا کیا اس وقت مقام تھا؟ اس وقت موسم کیسا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتا رہا تھا جبریل کیسے آئے، میکائیل کیسے آئے، اسرافیل کیسے آئے، حضرت اسرائیل کیسے آئے، حوا کیسے آئیں، مریم کیسے آئیں، ہاجرہ کیسے آئیں. میں یہ ساری باتیں بتا رہا تھا تو اچانک میں نے دائیں مڑ کر دیکھا تو دیوار میں ستون کی آڑ میں میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے. میں نے جب آقا کو دیکھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. جب میں کھڑا ہوا سارے مجلس کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے. یہ کھڑے ہونے کی حدیث تھی اس لیے میں بھی آج کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آج کھڑے ہو کر ہی بیان کرتے ہیں. کھڑے ہو گئے کہ مصطفیٰ کھڑے ہو کر اپنا میلاد سن رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے اوصاف بیان کر رہا تھا، مصطفیٰ کے فضائل بیان کر رہا تھا، مصطفیٰ کے مناقب بیان کر رہا تھا، آپ کی عظمت بیان کر رہا تھا، آپ کی شان بیان کر رہا تھا، آمنہ کی کیفیت بیان کر رہا تھا. آمنہ کی بارگاہ میں فاطمہ بنت اسد آ کر کیا کہتی تھی وہ بیان کر رہا تھا. مصطفیٰ کے مداد پر 4 جھنڈے عرش سے کیسے نازل ہوئے یہ بیان کر رہا تھا. دیکھا تو مصطفیٰ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. میں نے دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میرے ساتھ باقی بھی سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیکہ، میرے مصطفیٰ کے لبوں پر تبسم کا اظہار ہوا. فرمایا عبداللہ گواہ ہوگا جو میرے میلاد کی محفل سجاتا ہے اور جو اس محفل میں آتا ہے، جو میرے اوصاف بیان کرتا ہے، جو میرے میلاد کا ذکر کرتا ہے، جو سناتا ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام، اور جو سنتا ہے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، سرکار کی آمد، اٹھار کی آمد، پتی پتی پھول پھول. دو جملے عرض کرنے لگا ہوں اپنے موضوع کی طرف جانے کے لیے. ایک جملہ آپ سنتے ہیں، ایک سنانے لگا ہوں. سنتے کیا ہے؟ اکثر کون، میں نے کیٹیگری نہیں بتانی، اکثر لوگ کہتے ہیں اور عاشقو اور جو نماز نہ پڑھی تے تھوڑی عاشقی کس کام. اس طرح کے جملے سنتے ہیں تو ساری رات اسی ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے اور سویرے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے. بات سچ ہے مگر ترتیب غلط ہے. بات سچ ہے مگر ترتیب غلط ہے. ترتیب یہ ہے، اے میلاد منانے والوں، میلاد منانے والے نے کہا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے میلاد منانے والوں، میلاد جس کا منا رہے ہو اس نے کہا ہے الصلاۃ میعاد المومنین، مومن کی معراج نماز ہے. بات سچ ہے، ترتیب الگ ہے. لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میلاد کا اجر ضائع ہو سکتا ہے، یہ مت سمجھنا. کسی بھی عبادت کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے میلاد کا اجر ضائع نہیں ہوتا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں دیتا ہوں دلیل، وہ بھی کہاں سے؟ قرآن سے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے، 81 تلاوت کی ہے. ماخذ بیان کرنے لگا ہوں، ساری آیت کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں. میرے رب نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، میں ظاہر ہو جاؤں. جب میں نے اپنے ذات کو ظاہر کرنا چاہا تو محمد کے نور کو خلق کر دیا. یہاں سے عمل کا شروع ہوتا ہے کام. پہلا کام محمد کے نور کی تخلیق. کچھ لوگ کہتے ہیں خلقت الخلق. حدیث قدسی یہ ہے کہ نہیں، صرف محمد نہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ 5 ہستیوں کا نور اکٹھا خالق نے خلق کر دیا. یہ بھی تفسیر موجود ہے. ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. جب یہ خلق کر لیے نا تو پھر اللہ نے ارادہ کیا اب میں سب سے پہلے قلم بناتا ہوں. توجہ چاہوں گا، سب سے پہلے قلم بناتا ہوں، پھر لوح بناتا ہوں، پھر عرش بناتا ہوں، پھر عرش کے فرشتے بناتا ہوں، پھر آسمان بناتا ہوں، پھر زمینیں بناتا ہوں، پھر پانی بناتا ہوں، پھر ہوا بناتا ہوں، پھر شجر بناتا ہوں، پھر حجر بناتا ہوں، پھر پہاڑ بناتا ہوں، پھر لوح کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں، آسمانوں کے ستارے، خورشید، قمر، پھر ستارے، پھر زمین کی شجرکاری، پھر اناج، پھر کھانے پینے کی چیزیں، حشرات الارض، سانپ بناتا ہوں، چھپکلی بناتا ہوں، چوہا بناتا ہوں، چیونٹی بناتا ہوں، ہاتھی بناتا ہوں، شیر بناتا ہوں، جن بناتا ہوں، نوری بناتا ہوں، ناری بناتا ہوں، فرشتے بناتا ہوں، یہ بناتا ہوں، یہ بناتا ہوں. پھر آخر میں کہا کہ جس صورت کو میں نے محمد کی صورت دینی ہے، آخر میں کہا اس انسان کو بناتا. جب یہ ارادہ کر لیا انسانوں کی تخلیق تک کا ارادہ، صرف ارادہ، ابھی خلق نہیں کی. جب ارادہ کر لیا پھر سوچا کہ انسان کون کون ہوگا. پہلا آدم ہوگا، پھر شیش ہوگا، بیچ میں حوا ہوگی، پھر وہ ہوگا، پھر اتنے ہوں گے، پھر اتنے ہوں گے، پھر اتنے ہوں گے. اس میں ایک آدم ہوگا، پھر شیش ہوگا، پھر ادریس ہوگا، پھر ابراہیم ہوگا، اسماعیل ہوگا، اسحاق ہوگا، یعقوب ہوگا، موسیٰ ہوگا، یوسف ہوگا، عیسیٰ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. جب یہ ہوگا کا ارادہ کیا تو فرمایا
کلیم یہاں آ جا، روح اللہ یہاں آ جا، یوسف یہاں آ جا. سارے نبیوں کو جن کو پیدا کرنا تھا، جن کو خلق کرنا تھا، جن کو نبوت دینا تھی، ابھی دی نہیں ہے، ابھی رسالت کا تاج پہنایا نہیں ہے. جن کو رسول بنانا تھا، جن کو نبی بنانا تھا، ان کی مجلس اکٹھی کر لی، جیسے آج سید پاک نے اکٹھی کی ہے. بھائی توجہ، آج میں 2 جملے آپ کو صرف دوں گا. قیامت تک آپ کے ہوش ہمیشہ قائم رہیں گے. کسی کی بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نبیوں کی روحوں کو نبی کے بغیر کسی کو بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، جس سے خطا اللہ نے سرزد ہونے ہی نہیں دینی. ہر نبی معصوم ہوتا ہے. معصوموں کو اکٹھا کر کے سامنے بٹھا کر سب کو کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب، اے بددعا کے ٹکڑے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب ابھی وقت نہیں تھا، جب سورج ہی نہیں تھا، جب روشنی ہی نہیں تھی، جب اندھیرا ہی نہیں تھا، جب روشنی ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا. ابھی چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، آسمان نہیں تھا، زمینیں نہیں تھی، سورج نہیں تھا، اندھیرا نہیں تھا، روشنی نہیں تھی. یہ دن اور یہ رات کچھ بھی نہ تھا. ابھی بنانے کا ارادہ تھا. اینڈ کو پکڑ کے سامنے معصوموں کو بٹھا لیا. اے محبوب، وہ وقت یاد کیجئے جب صدارت کی کرسی پر میں بیٹھا تھا، تیرا ذکر ہو رہا تھا، سامنے معصوم بیٹھے تھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کائنات کے عروج و زوال کی تمام داستانوں میں سے سب سے پہلے مجلس، سب سے پہلی مجلس، سب سے پہلی محفل میرے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل ہے. میلاد ابھی ہونا ہے. میلاد ابھی یہ کہتا ہے کہ میلاد کتنے لکھے ہے. ارے تیرے پاس اگر عشق کی آنکھ ہو تو قرآن پڑھے تو تجھے قرآن کی ایک ایک آیت میرے مصطفیٰ کا میلاد نظر آئے. ہر لمحہ کوئی ایک بندہ مجھے اس نے میسج کیا کہ جی حضور تو 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ آؤ، ہم 8 ربیع الاول کو حضور کا میلاد مناتے ہیں. بھئی ہمارے لیے تو کوئی قید نہیں، ہمارے لیے تو ہر روز 12 ربیع الاول ہے. اچھا نہیں 12 کو تو وفات ہوئی تھی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آؤ ہم وفات مناتے ہیں. آؤ 12 کو وفات مناتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا اس کی بات کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی بات کرتے ہیں، حضور کی فضیلتوں کی بات کرتے ہیں، چاند کیسے ٹوٹا یہ بات کرتے ہیں، سورج کیسے پلٹا یہ بات کرتے ہیں، درخت کیسے بولے یہ بات کرتے ہیں. حجر شجر ہر کوئی میرے مصطفیٰ کے اشارے پر اگر چلتا ہے، گفتگو کرتا ہے، انہیں زبان ملتی ہے. آؤ 12 وفات ہی سمجھ کر آؤ، آ جاؤ، آؤ. بیان تو حضور کے فضائل کو ہی کرنا ہے نا. تم آؤ تو صحیح، پھر مل کے درود و سلام پڑھیں گے. میسج بند. معلوم یہ ہوا کہ ان کو یوم سے نہیں ذات سے دشمنی ہے. ان کو یوم سے نہیں ذات سے دشمنی ہے. ارے لوگوں، جن کو ذات سے دشمنی ہوتی ہے ان کا ایمان نہیں ہوتا. جن کو ذات سے محبت ہوتی ہے ان کا ہر لمحہ ہی یوم میلاد النبی ہوتا ہے. اللہ نے ابتدا ہی کر دی، سارے معصوم بٹھا لیے. محبوب یاد کیجئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے میرے سامنے بیٹھنے والے نبیوں، میری کتاب کا نام ہے محمد. میں نے ساری توانائیاں اس میں ڈال دی، ساری رحمتیں اس میں ڈال دی. سید المرسلین بھی بنا دیا، خاتم النبیین بھی بنا دیا، افضل البشر بھی بنا دیا، رحمت للعالمین بھی بنا دیا. سب عطائیں کوئی اذن لے گا، میں نے بھی اذن اللہ ہر چیز کا اذن دے کر، ساری اختیار دے کر اسے اپنا حبیب بنا کے رکھا ہے. اے میرے نبیوں بتاؤ، کتاب وہ ہے مگر من کتاب و حکمہ، اگر اس
میں سے تھوڑا تھوڑا تمہیں بھی دوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیچھا بھی دے رہے ہیں اور آپ بھی دے رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کے میلاد کے ذکر پر دینا اللہ کی سنت ہے اور لینا رسولوں کی سنت ہے. میرے مصطفیٰ کے میلاد پر دینا اللہ کی سنت ہے. وہ قرآن وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتابٍ وَحِکْمَةٍ، میں نے کل کائنات کا وارث، کل کائنات کا مالک، کل کائنات کا بااختیار، کل کائنات کا مختار محمد کو بنایا ہے. ان اختیارات میں سے ایک نبوت بھی ہے، ایک رسالت بھی ہے، ایک وحی بھی ہے، جبریل کا بار بار اترنا بھی ہے. اگر تم چاہو تو کبھی کبھی جبریل تمہارے گھر بھی آ جائے. اگر تم چاہو تو اس کتاب میں سے کچھ آیتیں تمہیں بھی دے دوں. اگر تم چاہو تو اس نبوت کی خیرات تمہیں بھی بانٹ دوں. سارے نبی کہتے ہیں یا رب کیوں نہیں، عطا کر ہمیں نبوت، عطا کر ہمیں رسالت، عطا کر ہمیں وحی، بھیج ہم پر جبریل، کیوں نہیں؟ تو رب نے کہا ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، ایک شرط ہے. مالک وہ کیا؟ فرمایا سنو، نبوت بھی دیتا ہوں، رسالت بھی دیتا ہوں. جب تمہاری رسالت چل رہی ہو، جب تمہاری نبوت چل رہی ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، ثم جاءکم رسول، اس وقت اگر میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم اور کہے موسیٰ بھی سچا ہے، عیسیٰ بھی سچا ہے، یوسف بھی سچا ہے، ابراہیم بھی سچا ہے، اسماعیل بھی سچا ہے، اسحاق بھی سچا ہے، یعقوب بھی سچا ہے، لا تؤمنن بہ، تم بتاؤ اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے محمد کا کلمہ پڑھو گے؟ یا اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اور ہم میلاد میں اور کیا کرتے ہیں؟ سرکار کے اوصاف بھی بیان کرتے ہیں نا. تو پھر پہلا کام تو یہ رب نے کیا، میرے محبوب کی آمد پر تمہیں نبوت چھوڑنا ہوگی، رسالت چھوڑنا ہوگی. ارے تم نشست نہیں چھوڑتے، وہاں تو رب نبوتیں واپس دے رہا ہے. ثم جاءکم، آیت نمبر 80 اور 81 سورہ آل عمران. کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی عربی ہو، کوئی فارسی ہو، کوئی عجمی ہو، کوئی اردو دان ہو، کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، سب کی یہی تفسیر ہے. رب نے کہا میرے مصطفیٰ کے آنے پر تم نے اپنا کلمہ چھوڑنا ہے، محمد پر ایمان لے کر آنا ہے. آنے پر ثم جاءکم رسول، آنے پر. حاضرین محترم، بات بڑی لمبی ہے، مختصر کر دیتا ہوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. پھر تم نے غلامی بھی کرنی ہے. جب عیسیٰ نے ڈائریکٹ کہا یا رب میرا جی کرتا ہے محمد کی امت میں سے ہو جاؤ، فرمایا جاؤ فرشتوں میرے عیسیٰ کو اوپر اٹھانا. جب اوپر اٹھا کر لے کر گئے، فرمایا عیسیٰ تجھے اس لیے اٹھایا ہے کہ محمد کا آخری بیٹا جس کا نام مہدی ہوگا، جب وہ آئے گا تیرے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دوں گا، تیرے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دوں گا، تیرے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دوں گا. پھر پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے کتنے خوش نصیب ہو تم مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی کلمہ پڑھ رہے ہو. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ قال ااقررتم. اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو. قال ااقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یہ جو تم پر اتنا بڑا بوجھ ڈال رہا ہوں اٹھا لو گے. اللہ کو پتا تھا کچھ اٹھانے والے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. اٹھا لو گے؟ سب نے کہا ہاں مالک اٹھائیں گے. تو جب ہمیں ہمت دے گا تو ہم کیوں نہ اٹھائیں گے. وہی انہوں نے بوجھ اٹھایا، ہم بھی اٹھائے پھر رہے ہیں. سرکار کے میلاد کا بوجھ یہ چھوٹا بوجھ نہیں ہے، یہ کسی گدے بیل کے اوپر لادنے والی چیز نہیں ہے. یہ طاقتور
شعور اور طاقتور ایمان کی یہ جسارت ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. کوئی گدھا گھوڑا مصطفیٰ کے میلاد کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ نبیوں کی سنت ہے. پھر ایک دوسرے کے گواہ ہو دو. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں تم سب پر گواہ ہو جاتا ہوں. جب یہ ہوا تو آخری بات کرنے لگا ہوں, ذرا دھیان کر لینا, جملہ دینے لگا ہوں. فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. اب دیکھیے سارے نبی بیٹھے ہیں, اللہ نے پہلے یہ ارادہ کیا ہے نبی معصوم ہوگا, غلطی نہیں کرے گا, وعدہ بھی لے لیا, اقرار بھی لے لیا, شہادتیں بھی ہو گئیں, گواہیاں بھی ہو گئیں, اور خود مہر بھی ثبت کر دی کہ یہ ایگریمنٹ مکمل ہے. ایگریمنٹ مکمل کرنے کے بعد کہا فَمَن تَوَلَّىٰ, اگر تم میں سے کوئی اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہے تو نکل جائے. اگر کوئی اس ایگریمنٹ سے نکلنا چاہے تو نکل جائے. ارے اللہ کو تبھی پتا تھا کہ نکلنے والے بھی بننے والے ہیں. سب نے کہا مالک نہیں, ہم نہیں نکلیں گے. پھر اللہ نے کہا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس ایگریمنٹ سے جب نکل جاتا ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے. اگر تم میں سے بھی کوئی نکلا تو اس کا لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ نبی تھا, یہ رسول تھا, تو میرے مصطفیٰ کے میلاد کا منکر ہوگا. وہ صرف ظالم تھا, ظالم ہے, اور اسے ظالموں میں شامل کر دوں گا. بھیا یہ قرآن ہے. بس بزم آفاق میں جب شاہ مدینہ آیا, نسل انسانی کو جینے کا کرینہ آیا. نور ایمان سے درخشاں ہوا دنیا کا ضمیر, شرم سے کفر کے ماتھے پہ پسینہ آیا. وما علینا الا البلاغ المبین.